والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد۔ بزرگان محترم، آج ہمارا تراویح کا پارہ 18 پارہ کا 18واں سورہ مومنون سے ابتدا ہوئی ہے۔ شروع کے اندر ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما دے اور ان صفات کے اوپر جو وعدہ فرمایا ہے ابتدا کے اندر فلاح کا اور آخر میں جنت الفردوس کا۔ قد افلح المؤمنون، فلاح بہت بڑا، ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کامیابی۔ کامیابی یہ اردو کے اندر کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو فلاح کے پورے صحیح میننگ کو ادا کر سکے، ایسا کوئی لفظ اردو کے اندر نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لفظ فلاح اذان کے لیے بھی ہم سنتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کا جو صحیح معنی ہے اور صحیح میننگ ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے پوری دنیا میں اگر کسی کو مل جائے تو ہم اس کو فلاح نہیں کہہ سکتے۔ فلاح کے اندر اتنی وسعتیں ہیں، اتنی وسعتیں ہیں، وہ تو بس جنت ہی میں جا کر جو نعمتیں ملیں گی وہاں کی دائمی اور وہاں کے ابد الآباد کی، وہ جا کر فلاح کا مصداق بن سکتی ہے۔ لہذا آئندہ جو آنے والی صفات ہیں اس کے وجہ فلاح کا وعدہ ہے، یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی صفات نہیں ہے۔ پہلی صفت بیان فرمائی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو معارف القرآن ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ فلاح کو سمجھایا ہے۔ واقع علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ابو داؤد کے اندر فلاح کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بس اس کا جو اصل اجر و ثواب جس کو کہا جائے اور جس کو اصل فلاح کہا جائے بس وہ جنت ہے۔ تو پہلی صفت بیان فرمائے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، بیکار لا یعنی باتیں، لا یعنی کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اس سے شریعت نے بہت اہتمام سے روکنے کی روکا ہے۔ جب لغویات سے روکا گیا ہے تو گناہ یقیناً اس سے رکنا ضروری ہوگا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ان 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اپنی عفت کی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوں، غلط جگہ پر حرام کاری بدکاری کے اندر مبتلا نہ ہوتے ہوں، نہ مرد نہ عورتیں۔ الفاظ مردوں کے لیے ہے لیکن بہرحال حکم سب کے لیے ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس کا بھی پورا خیال کرتے ہیں۔ والذین هم علی الصلوات محافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ وارث ہیں یعنی مالک بننے والے ہیں جو وارث ہوں گے اور مالک بنیں گے انشاءاللہ جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمارے اندر یہ صفات جو ایمانی صفات ہے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے ایک عجیب و غریب قدرت کا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بالکل مٹی کا خلاصہ ہوتا ہے جس کو منی کہا جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد اس مضغے کے اوپر مضغے کے معنی سے گوشت کا لوتھڑا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہڈیاں چڑھاتے ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا کر انسان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ورنہ اگر خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، ہاتھ پنجر، انسان ہاتھ پنجر کو دیکھے، خالی ہڈیاں دیکھے اپنی حقیقت، اس کا گوشت نہ ہو تو خود ڈرنا شروع ہو جائے، خود اس کو ڈر لگے، ایسا حال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو گوشت چڑھایا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو مختلف نعمتیں
آسمان سے پانی برسانے کے بعد زمین سے پیدا کی ہے، من جنات من نخیل و اعناب، کھجور کے درخت ہیں، کھجور کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، اور بہترین قسم وَلَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، بہترین قسم کے میوے و فروٹ ہیں، وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور ایک وہ درخت ہے جو طور سینا سے کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے، جس کو آئل کہتے ہیں، زیتون کا تیل، جس کا آگے من زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں کے اندر اور جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ دیکھو دیکھنے میں جانور ہیں، لیکن اسی جانور میں سے نسقیکم مما فی بطونہا، ہم ان کے پیٹ میں سے ایسی چیز تم کو پلاتے ہیں جو تمہارے لیے، جو دوسری جگہ فرمایا انتہائی لذیذ اور انتہائی قوت والی چیز ہوتی ہے۔ دنیا کی آج جتنی بھی مٹھائیاں ہیں، سویٹ اور چاکلیٹ بوکلیٹ، یہ سب دودھ کا نتیجہ ہے۔ اگر ملک نہ ہو تو ان میں سے کوئی چیز بننا مشکل، ادھر گیہوں نہ ہو تو دنیا کی جتنے بریڈ اور روٹی ہے وہ ختم۔ یہ اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں۔ ایک گیہوں ہے، گیہوں، اور گیہوں میں سے اللہ پاک نے کیا انسانوں کو عقل دی ہے، سمجھ دی کہ اس سے کتنی چیزیں بناتے ہیں۔ دودھ میں سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، دودھ میں سے گھی بنتا ہے، یہ بنتا ہے، ملائی بنتی ہے، یہ بنتا ہے، بنتا ہے۔ اللہ جانے دنیا کی کتنی نعمتیں اس دودھ سے تیار کی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ اور پھر ایک زبردست نعمت کا تذکرہ فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جس میں تمہارے لیے کھانے کی منفعتیں ہیں، ان کے بس سواریاں بھی تم کرتے ہو، اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں۔ سمندر میں آپ چھوٹا سا پتھر ڈال دو نیچے چلے آئے گا، لیکن پوری کی پوری کشتی کھڑی ہے، اور آج سے پورے کے پورے گاؤں کھڑے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جو اسٹیمر بنائے گئے ہیں، دیکھنے سے دور سے پورا کا پورا ایک گاؤں، اور پتہ نہیں آج کل تو کیا اس کے اندر بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے، ورنہ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک چھوٹا سا پتھر پانی میں نہیں رہ سکتا ہے، تو اتنی بڑی کشتی کس طرح رہ سکتی ہے؟ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات میں بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوئی ہے۔ سورہ نور کے اندر بہت زبردست عورتوں کے معاشرتی مسائل ہیں، جس میں ان کی پاک دامنی، عورتوں کی عفت اور عورتوں کی عزت کی حفاظت، اور خدا نہ خواستہ کوئی عورتوں پر جو پاک دامن ہو تہمت لگا دے اور اس کی طرف غلط نسبت کر دے تو اس کے نتیجے میں شریعت میں کیا اس کے لیے سزا ہے۔ اور اسی سورہ نور کے اندر مریم ہادی الامہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا تذکرہ ہے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے جو سورہ نور کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جبکہ منافقین نے آپ کے وہ تہمت لگائی تھی، جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے قوم نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، بغیر باپ کے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے تو لوگوں نے ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیا، فاشارت الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم کچھ مت بولنا، تمہاری ہم برات اس بچے کے ذریعے کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حوالے کے اندر قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، پوری اپنی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور اپنی والدہ محترمہ کی براءت ظاہر فرمائی ہے کہ وہ کیسی پاک دامن تھی۔ اس امت کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی، منافقین نے تہمت لگائی، مگر اللہ کی شان و قدرت، اس امت کے فضائل اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ حرم تھی، زوجہ محترمہ تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت خطرناک اسکیم تھی یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطرناک ناپاک ارادے کو، ناپاک اسکیم کو ختم کرنے کے لیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات ظاہر کرنے کے لیے دنیا کا کوئی سبب اختیار نہیں کیا، دنیا کی کسی انسان کے ذریعے سے برات نہیں، بلکہ آسمانوں سے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر 2 رکوع نازل ہوئے۔ ایک رکوع مکمل اس بارے میں ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر کچھ اس کے نتائج ہے۔ پورا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ افک کا واقعہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ انسان جب اس واقعے پر سے گزرتا ہے تو انسان کی طبیعت ہل جاتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے وہ دن گزارے تھے، اور ان کے والد محترم کی کیا حال تھی، ان کے والدہ کا کیا حال تھا، خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیسے بے چین تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ برات نازل فرمائی۔ جس وقت برات نازل ہوئی ہے، اتفاق سے اس وقت غالباً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین دونوں یا کوئی ایک موجود تھے جب یہ برات کی آیت نازل ہوئی۔
جب برات کی آیتیں نازل ہوئی ان الذین جاءوا بالعصبۃ منکم، تو جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم اٹھو، تو تمہاری برات اللہ نے نازل فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جا کر بوسہ دے دو۔ تو وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ آج تو میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی، آج میں بس اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کے لیے آسمان سے آیتیں نازل فرمائی۔ مجھے امید تو تھی بلکہ یقین تھا کہ اللہ میری برات ظاہر فرمائیں گے، لیکن بڑی سی نام و نشان کی کوئی بات نہیں تھی، خواب و خیال میں چیز نہیں تھا، لیکن منافقین نے اس کو ایک پورا کا پورا افسانہ بنا دیا تھا۔ اس لیے پورا ان کو روتے روتے یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری برات ضرور ضرور ظاہر فرمائیں گے، پورا یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ البتہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں باقاعدہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوں گی اور جن کو نمازوں میں پڑھا جائے گا، جیسے کہ آج پڑھا گیا۔ آج ہم نے الحمدللہ تراویح کے اندر یہی سورہ نور کے دوسرے رکوع سورہ ان الذین جاءوا بالعصبۃ منکم، اور ویسے بھی نمازوں میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ باقاعدہ قرآن پاک میں میری برات نازل ہوگی، اس لیے اگلی امتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ہے، وہ مشہور عورت ہے، مشہور پاک دامن عورت، اور اس امت کی مریم هذه الامہ، اس امت کی مریم اور عفیفہ پاک دامن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے، صلاۃ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے۔ تو بہرحال سورہ نور کے اندر اس قسم کے بہت سارے عورتوں کی عفت کے اور عزت کے حفاظت کے مسائل بیان کیے ہیں، اور خدا نہ خاصہ کبھی کوئی زنا ہو جائے تو اس کی سزا بھی شروع میں ذکر کی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت خطرناک بیماری ہے کہ انسان بد نظری کا عادی ہو جائے اور اس کی نظر خراب ہو جائے۔ نظر کے برباد ہونے کی وجہ سے، خراب ہونے کے نتیجے میں دل میں جتنا بھی عبادتوں کا نور جمع ہوتا ہے وہ بہت جلدی خارج نکل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نظروں کو پوری طرح حفاظت کریں ہمیشہ، اس کے لیے سب سے آسان درجہ، اس لیے کہ قرآن جو ہے بالکل آخری ایک علاج بیان کرتا ہے، اسے ہمارے بزرگوں نے اس کے اور بھی علاج بیان کیے ہیں حفاظت نظر کے لیے، لیکن قرآن تو قرآن ہوتا ہے، اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ بالکل آخری علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے آخری علاج بس یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، شاپنگ سینٹروں میں جائیں، بازاروں میں نکلیں، گھر میں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی خطرہ ہو اپنی نظر نیچے کر لو، بس انشاءاللہ نظر نیچے کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بد نظری سے حفاظت فرما دیں گے۔ تو بہرحال نظر بھی نیچے ہو، بلکہ قرآن پاک میں تو عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے، یہاں تو صرف اتنا فرمایا ہے یغضوا من ابصارہم، دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعلم خائنۃ الاعین، ایسے جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، ان کی جب تصویر اپنے الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ انسان بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا صوفی صاحب بن کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بہت نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نیچے گردن ہے، لیکن کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے، کنکھیوں سے اندر دیدے پھرا رہا ہے، اور دیدے پھرا کر معاذ اللہ سم معاذ اللہ اندر اندر لذت حاصل کر رہا ہے۔ تو فرماتے تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا والے نہیں جان رہے ہیں، وہاں قریب میں بیٹھا ہوا بھی انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ صوفی صاحب کیا کر رہا ہے، مگر اللہ جانتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کے دیدے کس طرف پھر رہے ہیں، تمہاری آنکھیں کوئی کنکھیاں کس طرف گھوم رہی ہیں، اور دل میں تم نے کیا چھپا رکھا ہے، اور اندر اندر تم کیا لذت حاصل کر رہے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے کسی حال کے اندر بھی یہ نہ سمجھو کہ میں کس چیز طریقے سے بھی، آج کل تو بہت کچھ اس کے ذرائع موجود ہیں، خالی نامحرم عورت کے سامنے ہونا کافی ضروری نہیں ہے، اب تو فیس بک ہے اور انٹرنیٹ کا کھولو تو بس اللہ جانے کیا کیا اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں بلا ضرورت انٹرنیٹ کھول کر، اس لیے کہ آج کل کے انٹرنیٹ بھی جہاں ہم اپنے مقصد سے ہٹیں، جو اپنی ضرورت کی چیز اس سے ہٹیں گے، بلکہ اب تو ضرورت کی چیزوں کے اندر بھی وہ اندر آئی ہوئی ہیں ان کی تصویریں، تو بہت مشکل ہے اپنی نظروں کا بچانا، لیکن جو ہے متقی پرہیزگار وہ اس وقت بھی اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ جہاں انٹرنیٹ کے اندر اس قسم کی فوٹو آنا شروع ہو جائیں اپنی نظروں کو نیچے کر لو، وہاں بھی نیچے کر لو، اور اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ حفاظت فرمائیے۔ اس لیے بلا ضرورت فیس بک ہے، یہ ہے وہ ہے، آج کل تو نیوز پیپر کے اندر نہ معلوم کیسی کیسی بے حیائی کی شکلیں آتی ہیں،
اس لیے اس قسم کی چیزوں کو بھی انسان نہ دیکھے، تو ہی جا کر انسان کی نظروں کی اور دل کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اور سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے قلوب کو بھی اللہ محفوظ رکھے اور ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جس طرح مردوں کے لیے فرمایا، اپنی نظروں کے نیچے رکھنے کا حکم فرمایا، مستورات کے لیے بھی فرمایا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہ پست رکھے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ بلا وجہ مردوں کو دیکھتے رہیں اور بلا ضرورت ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائیں۔ ضرورت ہے بات الگ ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ عورتوں کا جو سطر کا مسئلہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان باتوں و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔